رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹ آئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں جیسے ہی اٹھتے ہیں ویسے ہی دوسرے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کو آہستہ آہستہ آرام سے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے، جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بہت ساری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک صحابی آیا اور نماز پڑھ کے جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص جا کر کے دوبارہ نماز پڑھتا ہے اور پھر لوٹ کر کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور وہی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار نماز پڑھتا ہے اور وہ شخص وہی آ کے کہتا ہے السلام علیکم، سلام کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نیا اسلام قبول کیا ہوں، مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کے طریقوں کو سکھلایا، ان کو بتایا۔ اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس سے ایک شخص نے نماز پڑھ کے گزرا اور انہوں نے جلدی نماز پڑھنے میں جلدی کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم اس طرح سے جلدی کتنے سال سے نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس طرح سے جلدی نماز پڑھتے ہوئے میرا 40 سال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی 40 سال تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، سب محنت بیکار، سردیوں میں وضو کرنے کی محنت، گرمیوں کی دھوپ میں چل کے مسجد تک جانا اور پھر آنا، جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی ہمیں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، ہم نے محنت کیا، وہ سب برباد، اس لیے کہ ہم نے جلدی نماز ادا کی۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، نماز کے اندر جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اور سیدھے کھڑے ہو کر کے یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد اس کا معنی ہے اے ہمارے رب، سب تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7